گاؤں میں ایک بیوہ عورت اپنے نوجوان بیٹے جیک کے ساتھ رہتی تھی، جو اپنی ماں کو بہت پیار کرتا تھا۔ وہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ تھا۔ آخرکار جیک کی ماں نے فیصلہ کیا کہ انہیں کچھ کھانے کا انتظام کرنے کے لیے اپنی گائے بیچ دینی چاہیے۔ لہٰذا اس نے جیک سے کہا کہ بازار جا کر گائے کے لیے کوئی گاہک دیکھے۔ جب سودا ہو جائے گا تو گھر آ کر گائے لے جانا۔ جیک ماں کے کہنے پر بازار چلا گیا اور دل میں کسی موزے کی دعا کرتا رہا۔ اسی وقت اس نے ایک عجیب شخص کو بازار میں دیکھا جو دراصل جادوگر تھا، اور اس نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ آدمی جیک کے پاس آیا اور بولا، تم گائے بیچنا چاہتے ہو؟ جیک نے ہاں کا جواب دیا۔ آدمی بولا، تو وہ گائے میرے آگے بیچ دو، بدلے میں تمہیں کچھ جادوئی پھلیاں دوں گا۔ یہ پھلیاں تمہیں دولت مند بنا کر تمہاری تمام مشکلات حل کر دیں گی۔ جیک اچھلتا کودتا جلدی سے اپنے گھر گائے لینے چلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ ماں گاہک کے ڈھونڈنے پر خوش ہوگی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنی ماں کو تمام ماجرا بتایا۔ اس کی ماں نے چیخ کر کہا، اے بیوقوف لڑکے، وہ شخص تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ ہم بھلا ان فضول پھلیوں کا کیا کریں گے؟ لہٰذا میں گائے تمہیں اسے دینے کی اجازت نہیں دوں گی۔ جیک نے بڑے معصوم چہرے سے ماں کو کہا، میں اب زبان دے چکا ہوں، اب میں اس کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا۔ ماں نے جیک کی بات مان لی اور وہ گائے بیچنے چلا گیا۔ جب وہ گھر واپس گائے بیچ کر آیا تو ماں نے وہ پھلیاں غصے سے باہر باغ میں پھینک دی۔ جیک بہت مایوس ہوا اور روتے روتے سو گیا۔ اگلے دن اپنے باغ میں ایک بہت بڑا پودا اگتا دیکھ کر وہ سخت حیران ہوا۔ وہ پودا اتنا مضبوط تھا کہ وہ اس پر حقیقت میں چڑھ سکتا تھا۔ جیک اس پر چڑھنے لگا اور پھر چڑھتا گیا حتیٰ کہ بادلوں تک پہنچ گیا۔ اوپر ایک عالیشان گھر تھا۔ جیسے ہی جیک اندر گیا، وہاں ہال میں ایک بہت بڑی میز دیکھی جو کہ شاندار کھانوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہاں رسدار پھل، لذیذ مرغی اور ہر طرح کے میٹھے پکوان تھے۔ کھانے کی میز پر بہت سے لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ پھر ایک بہت بڑا اور موٹا جن جو انسانی شکل میں تھا جیک کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، تم بھی یہاں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے میز پر بیٹھے لوگ غائب ہو گئے۔ جیک نے پیٹ بھر کر مزے سے کھانا کھایا۔ پھر جیک کو اپنی ماں کا خیال آیا۔ اس نے طے کیا کہ کچھ کھانا وہ اپنی ماں کے لیے لے جائے۔ جیسے ہی اس نے جن کو کھانا اپنے ساتھ لے جانے کا کہا، وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، کھانا تو دور کی بات، اب تم بھی یہاں سے نہیں جا سکتے۔ جیک خوفزدہ ہو گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا۔ جیک نے میز پر سونے کا انڈا دینے والی مرغی دیکھی۔ اس نے جلدی سے اس کو دبوچا اور تنے سے نیچے اترنے لگا۔ جن کا بڑا ہاتھ اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جیسے ہی جیک زمین کے نزدیک پہنچنے لگا تو اس نے چلا کر ماں کو کلہاڑا لانے کا کہا۔ جب وہ نیچے پہنچ گیا تو اس نے فوراً کلہاڑا پکڑ کر تنے کو کاٹ دیا اور جن اوپر ہی رہ گیا۔ جیک کی ماں اپنے بیٹے کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ جیک نے ماں کو مرغی کے بارے میں بتایا، یہ جادوئی مرغی ہے اور سونے کے انڈے دیتی ہے۔ اب ہم دولت مند ہو جائیں گے۔ اور واقعی مرغی نے ایسا ہی کیا۔ وہ ہر روز ایک سونے کا انڈا دیتی تھی۔ جیک وہ بیچ کر بہت سے پیسے اپنی ماں کو دیتا۔ جلد ہی جیک اور اس کی ماں بہت امیر ہو گئے اور زندگی کی تمام ضروریات کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ سبسکرائب کریں اور اگلی کہانی کا انتظار کریں۔